الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان کے اعمال کی کسوٹی معاملات کو قرار دیا ہے۔ جو آدمی معاملات میں جتنا صحیح ہے اس کا دین بھی اسی قدر درست ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو معاہدات کی پابندی کرو۔ ان میں وہ معاہدات بھی شامل ہیں جو انسان نے روز الست سے کر رکھا ہے، جن کی تجدید اس نے دنیا میں آ کر کلمہ طیبہ سے کی ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے خالص اطاعت کا پیمان باندھا ہے۔ ان میں وہ معاہدات بھی شامل ہے جو انسان نے اپنی ذات سے یا اور کسی شخص سے یا ادارے سے کر رکھے ہیں، مثلا نکاح، خرید و فروخت، اجارہ، دوستی، ہبہ، وعدہ وغیرہ وغیرہ۔ ان میں صلح و جنگ کے، ثقافت یا لین دین وغیرہ کے وہ قومی اور بین الاقوامی معاہدات بھی شامل ہیں جو ایک حکومت، جماعت یا ادارے نے کسی دوسری حکومت، جماعت یا ادارے سے کر رکھے ہوں، خواہ زبانی ہو یا تحریری۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان معاہدات میں کوئی بات خلاف شرع یا ناجائز نہ ہو، کیونکہ خلاف شرع کوئی عہد اور معاہدہ کرنا یا اس کا قبول کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آئیے ہم ذرا غور کریں حضرات صحابہ کرام کی عظمت و تقدس کس بنیاد پر ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ اولین حیثیت عطا فرمائی تھی وہ ہے اسلام کی پابندی، شعائر اسلام کی عظمت اور اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے احکامات کی پاسداری۔ بس یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر سربلند ہوئے اور دنیا کے اندر عزت و مقام سے سنے اور دیکھے جانے لگے، بلکہ دنیا میں ان لوگوں کی زندگی کو معیار بتلایا گیا ہے۔ آئیے ہم تاریخ کے کچھ اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ آیا حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں ایفائے عہد کے ایسے واقعات جو دنیا کی اور کسی قوموں کے اندر نظر نہیں آتے اور نہ آ سکتے ہیں، کہ حضرات صحابہ کرام نے اپنی تمام باتوں کو بالائے طاق رکھتے، تمام فتوحات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، ایفائے عہد کی بنیاد پر کیا اس کو چھوڑ دیا؟ آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلط قسم کے پروپیگنڈے کیے ہیں۔ اللہ بچائے۔
لوگ ان کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، جبکہ وہ ان کے مقام و مرتبے سے ناواقف ہیں۔ صحابہ کے بارے میں تو صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، لا تسبوا اصحابی او کما قال، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ انہی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور اندازہ ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں کس قدر اسلام اور سنت رسول کی اہمیت تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شام میں تھے، اس لیے روم کی حکومت سے ان کی ہر وقت جنگ رہتی تھی۔ ان کے ساتھ برسر پیکار رہا کرتے تھے، اور روم اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی اور بڑی عظیم الشان عالمی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا اور ایک تاریخ متعین کر لی۔ اس تاریخ تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ ابھی جنگ بندی کے معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہو، جنگ بندی کی مدت تو درست ہے، لیکن اس مدت کے اندر اپنی فوجیں رومیوں کی سرحد پر لے جا کر ڈال دوں، تاکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہو اس وقت میں فوراً حملہ کر دوں۔ اس لیے کہ دشمن کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگی پھر کہیں جا کر لشکر روانہ ہوگا اور یہاں آنے میں وقت لگے گا، اس لیے معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی فوراً مسلمانوں کا لشکر حملہ آور نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر میں اپنا لشکر سرحد پر ڈال دوں اور مدت ختم ہوتے ہی فوراً حملہ کر دوں تو جلد فتح حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں سرحد پر ڈال دی اور فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر ان کے علاقوں میں داخل فرما دی اور حملے کے لیے تیار ہو گئے، اور جیسے ہی جنگ بندی کے معاہدے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا، فوراً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب لشکر نے پیش قدمی کی تو یہ چال بڑی کامیاب ثابت ہوئی، اس لیے کہ وہ لوگ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شہر کے شہر، بستیاں کی بستیاں فتح کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اب فتح کے نشے کے اندر پورا لشکر آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ پیچھے سے ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے انتظار میں رک گئے، شاید کہ یہ امیر المومنین کا کوئی نیا پیغام لے کر آیا۔ جب وہ گھوڑ سوار قریب آیا تو اس نے آواز دینا شروع کر دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وقفوا عباد اللہ، قفوا عباد اللہ، اللہ کے بندو ٹھہرو، اللہ کے بندو ٹھہرو۔ جب اور وہ قریب آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ حضرت عمرو بن ابسہ ہیں۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، مومن کا شیوا وفاداری ہے، غداری نہیں ہے۔ مومن کا شیوا وفاداری ہے، غداری نہیں ہے، عہد شکنی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی عہد شکنی نہیں کی، میں نے تو اس وقت حملہ کیا جب جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگرچہ جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی، لیکن آپ نے اپنی فوجیں جنگ بندی کی مدت کے دوران ہی سرحد پر ڈال دی تھی، اور فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر بھی داخل کر دیا تھا، اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اور میں نے اپنے ان کانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من کان بینہ و بین قوم عہد فلا یحلنہ ولا یشدنہ الی ان یمضی اجل لہ، یعنی جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو
تو اس وقت تک عہد نہ کھولیں اور نہ باندھیں جب تک کہ اس کی مدت نہ گزر جائے، یا ان کے سامنے پہلے کھلم کھلا یہ اعلان نہ کر دیں کہ ہم نے وہ عہد ختم کر دیا ہے، لہذا مدت گزرنے سے پہلے یا عہد کے ختم ہونے کے اعلان کیے بغیر ان کے علاقے کے اندر پاس لے جا کر ان کی فوجوں کے سامنے اپنی فوجوں کو ڈال دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک فاتح لشکر ہے جو دشمن کا علاقہ فتح کرتا ہوا جا رہا ہے اور بہت بڑا علاقہ فتح کر چکا ہے اور فتح کے نشے میں چور ہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں پڑا، اپنے عہد کی پابندی مسلمان کے ذمے لازم ہے، اسی وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا جتنا علاقہ فتح کیا ہے وہ سب واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ پورا علاقہ واپس کر دیا اور اپنی سرحد میں دوبارہ واپس آ گئے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی کہ اس نے صرف عہد شکنی کی بنا پر اپنا مفتوحہ علاقہ اس طرح واپس کر دیا ہو، لیکن یہاں پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ پیش نظر نہیں تھا، کوئی اقتدار اور سلطنت مقصود نہیں تھی، بلکہ مقصود اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہو گیا کہ وعدے کی خلاف ورزی درست نہیں ہے، اور چونکہ یہاں وعدے کی خلاف ورزی کا تھوڑا سا شائبہ پیدا ہو رہا تھا، اس لیے واپس لوٹ گئے۔ اس کا نام ہے اسلام، جس کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اسلام کی پاسداری کرے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاوے۔ اللہ کرے کہ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے وعدے کی پاسداری کریں۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صرف ایک شخص کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ایک مقام پر کھڑے رہ کر گزارا ہے، 3 دن، اور یہ واقعہ تو مشہور ہے، اکثر بنیادی رسائل کے اندر اس کو پڑھایا اور بتلایا جاتا ہے، لیکن آج مسلمانوں میں سے ایفاء عہد ختم ہو گیا ہے، عہد شکنی اپنے زور و شور کے اوپر ہے۔ مسلمان جانتا ہی نہیں ہے کہ وعدہ کرنے پر کتنا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے عطا فرمایا جاتا ہے، اور عہد شکنی پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ایفاء عہد کی پابند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عہد شکنی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔